اللهم صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا نورنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور أعيننا ونور إيماننا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری پڑھیے الصلاة رسول اللہ وعلى السلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا نور قلوب المؤمنين آواز بلند پڑھیے الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. دامان شفاعت میں چھپا رکھنا کملی والے اپنے شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے جب سواد
خورشید قیامت ہوگا جب سوال خورشید قیامت ہوگا اپنی کملی کے گناہگار سامنے رکھنا اپنی کملی کے گناہگار سامنے رکھنا میرے سرکار میری بات شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے کبھی اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سویرا بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سویرا بچھائے رکھنا پڑھیے میرے سرکار میری بات سنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڑا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے بے نیاز بھی دی ذات قادر مطلق بھی دی ذات ساری کائنات او دی محتاج ہے او کسے دا محتاج ہے نہیں وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارکہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ کریم نبی محمد مصطفیٰ
قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات برادران اسلام غیور سنی بھائیو حسب سابق اساں اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے اس یوم مبارک دیا جملہ برکات نال سانو مالا مال ہونے دا موقع عطا فرمایا اللہ کریم سانو سب نو رب دیا رحمتاں برکتاں انوار و تجلیات نال جھولیاں بھرن دی توفیق عطا فرمائے آج جس ہستی دا سا ذکر کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں جڑیاں نہیں منیاں جاندیاں انہاں دے وسیلے نال رب او بھی مان لیں اللہ کریم بھی من جاندہ ہے او دا حبیب بھی من جاندہ ہے ایسی نابغائے روزگار ہستی ادھچ کوئی شک نہیں کہ سب دی عزت اسلام دی وجہ تو ہی ہے سب دا مقام مرتبہ اسلام دی وجہ تو ہی ہے بالکل حتمی یقینی قطعی یہی فیصلہ ہے پر کچھ ایسے لوگ ہوندے نے جیڑے اسلام دی عزت دا بھی سبب ہوندے اسلام دے غلبے دا سبب ہوندے نے او اسلام دی وجہ کو عزت پاندے ہی نہیں کوئی شک نہیں لیکن ایسے لوگ نے جنہاں دی وجہ کو اسلام دی عزت پاندے ان ہستیاں بچوں ایک ہستی سید الشہداء عم مصطفیٰ اخی مصطفیٰ من الرضا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ گورنر مدینہ امیر مدینہ جنہ تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے عالم فخر فرماؤں دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے او ہستی نے میرے مصطفیٰ نے اسلام کا پہلا چنڈا انہوں ہستی بنوایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے تو اسلام میں غلبہ نصیب ہویا او قریشی کافر جڑے پہلو ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح دیا تکلیفہ دے دے سن اظامہ پہنچان دے سن طرح طرح دیا بکواسات کر دے سن جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا آپ نو کہنا نہیں پیا کہ باز آ جاؤ بندے دے پتر بن جاؤ توجہ ہے جتھے حق ہوئے نا اتھے کہنا نہیں پہندا بندہ سامنے ہوندہ ہے تے بندہ لتریاں سٹ چلا سے ہوندہ ہے کوئی سیاسی گل نہیں کوئی میں کہنا حضرت صاحب محترم المقام عزت معاب 70 سالہ جیسی مننے جو حال ہویا ہے کدی پہلو نہیں ہویا اور 70 سالہ جو تسا بھی ملک دا کھ نہیں چھڑیا تسی بھی اس ملک تے رام فرماؤ نہ کچھ جدو حق ہوندہ باطل آپ ہی دم دبا کے
کے بھاگ جاندہ ہے. اے سیاسی انگریڈینٹ تسی بھی چھاڑ دیو مہربانی کرو نا جیڑے کام واسطے تو رکھے ہوتے ہی رہو جی. لیکن میں پوچھنا ہے جو کچھ تماشا لگا ہے یہ صرف مذہبی تنظیم واسطے ہی سارا کچھ قانون حضور دی ناموس واسطے حضور دی عزت واسطے عقیدہ ختم نبوت واسطے احتجاج ہو گئے تے بین بھی لگ جان کل عدم بھی ہو جان. کیوں جی جرم ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی بات کی ہے. اپنے اپنے مقدر نے کوئی اپنے لیڈر دی عزت بچان واسطے نکلدا ہے غلامان مصطفیٰ محمد کریم دی عزت بچان واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نو کسے لیڈر نال کوئی غرض نہیں بلہ بلہ تاللہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا اللہ جانتا ہے میں نو حضور دے دین نال غرض ہے تے میں نو مصطفیٰ دے غلامہ نال غرض ہے. تو مسلمان ایک جسم وانگو ہے میں چونکہ اس طبقے دا نمائندہ میں کوئی لین لاٹ نہیں میں کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں سفید پوش لوگ دیہڑی دار طبقے دا کی حال ہے وہ میں جاننا کیونکہ میں عوام میں جانا جیڑے سونے دا چمچ لے کے جمے نے انہوں نے کی پتا ہوئے غریب دا کی حال ہے. مسلمان ایک جسم مانگو ہے جسم دا ایک حصہ تکلیف محسوس کرے پورا جسم تکلیف محسوس کرے. واللہ میں نو اپنے پاکستانیاں دی تکلیف ہے انہاں غریباں دی تکلیف ہے کہ انہاں دا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہر ایک نو اپنے اقتدار دی حوث ہے. میں عرض نہ کرنا جڑی گل تو گل شروع ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ نے نہیں فرمایا کافروں بندے دا پتر بن جاؤ اور قریشیوں آج تو بعد میرے آقا کو تکلیف نہ دیا جائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا کافر آپ ہی تکلیف دین کو بعد آ گئے کیوں کافر جان دے سن جے اسی نام مڑے کہ حمزہ سانو موڑ لے. وہ دی وجہ کی ہے ابتدائی اندی ہوئی ہے اسلام دی ابتدائی اندی ہوئی ہے کہ کافران دے بڑے سردار دا سر پاڑے ہے ایتھے بڑے بڑے کھلے پھر ماجی چوری کرنا لے اندر تے ملک دا سب کچھ لٹنا لے باہر. حضرت امیر حمزہ نے پہلو سر کتھا پاڑے ہے وہ چھوٹے موٹے کافر قریشی دا نہیں. حضرت امیر حمزہ نے سب کو پہلا وار کیتا ہی ابو جہل دے تاکہ چھوٹے انہوں کان ہو جان یہ بڑے انہوں نے 2 دن بعد کو ایکشن لے آئے جدو چور چوریاں کر کے لٹیرے لٹ کے محل جاہل احتجاج تو تینوں کون روک دا ہے لیکن پاکستان دی املاک میں نقصان پہنچان دی اجازت تینوں کس ہوئی ہے وہ تیرے میرے پیسے نہ بڑھے. اتنی جاہل قوم میں نہیں دیکھی بدھو قوم جدو سب کچھ لٹ گیا تو پھر جج صاحب نو بھی جاگ آئی پئی اٹھو ہونا سا ایکشن لئیے کوئی آندہ لیگل ہے کوئی آندہ اللیگل ہے اسی ہون پتہ نہیں کدی مننی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دعا کرو اللہ کریم سانو ساڑھے عمل درست کرن دی توفیق عطا اسی ٹھیک ہو جائیے میرے سمیت اسی تے چلو اچھے لوگوں میں اپنی گل کرنا میں ٹھیک ہو جاواں انشاءاللہ حکمران بھی ٹھیک آ جاؤں.
مگر نہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدل دیتا۔ جنہ جنہ جو جرم ہے وہ ایڈمٹ کرے، تسلیم کرے۔ یہ دے بچ باقیاں دے جرم جڑے ہیں سب تو وڈا جرم اسی عوام دا۔ ہاں تسی آکھو گے ہن ساڈے تو شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے نقل کیتا، آپ فرمانے ہیں ابو جہل صفا پہاڑی تک کول سرکار تشریف فرمانے بکواس کر لگ پیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے دین میں برا بلا کہنا شروع کر دیتا، گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ دے سامنے ذکر کیتا گیا، آپ شکار تو آئے سن، کمان آتے سی، سدھے گئے ابو جہل، اذا قام علی راسہ رفع القوس فضربہ بہا ضربۃ شجہ منہا شجۃ منکر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کو دسیا گیا، سنیا شکار پہ کھیل رہے تینوں پتہ ہی نہیں تیرے بھتیجے نو ابو جہل نے کتنی گالاں کھڑیاں، اتنی بکواس کی تھی ہے، کتنے تانے دیتے نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب پتہ چلے آپ نے کمان اٹھائیے، ابو جہل دے سر تے جا کے ماریے، سر پاڑ دیتا، خون نکلنے لگ پیا۔ قریش دے بنو مخزوم دے کچھ لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پھڑن واسطے مارن واسطے کھڑے ہوئے تاکہ ابو جہل کی مدد کریے، اور آکھا لگے حمزہ تو صحابی ہو گئے، تو دین کو پھر گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او قریشیو، شیر دی دھاڑے نا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے وَمَنْ يَمْنَعُنِي وَقَدْ اسْتَبَانَ لِي مِنْهُ مَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ ہاں کوئی روکن والا آئے میں روک لے، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہو کافروں سن لو، میں نے پتا لگ گیا وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، جو کچھ میرا سونا پیا فرمانا ہے حق دے۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ فواللہ اللہ دی قسم ہے، جنہیں اوڑے آ جائے میں نو روک لو اگر تسی سچے ہو، میرے لڑ لو اگر تسی سچے ہو۔ فقال ابو جہل لو ابا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخي سبا قبيحا ولما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله قد عز وامتنى فكفوا عما كانوا يتناولون منه۔ جنہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اسلام لائے، قراشی بھی بول پیاندے اور کافروں پیان لال، آج تو بعد غلبہ محمد دا ہو گیا گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق والے گن جو دے ماشاءاللہ۔
توجہ نہیں کی بھی تسا کافر تے بزدے نے انہوں موت دا ڈارے عاشق نو کوئی نہیں بچ گیا غازی مر گیا شہید او سبحان اللہ بولو یار ابن اسحاق آندے نے جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے پھر او لانتی بھی نہ لیے جنہیں آگے سی سجیو آواں گا کھبیو آواں گا اگو آواں گا پچھو آواں گا تھلیو آواں گا او بے ایمان آ گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکے دل طرح طرح دے وہم پان لگ پیا آکھ لگا انت سید قریش تو قریش دا سردار معاذ اللہ پھر اپنے دین کو پھر آئے وہ جو پیچھے لگ گئے وہ ترکت دین آبائی کا للموت خیر لک مما سناتا ایڈا بڑا حملہ کیتا شیطان کے اندائے امیر حمزہ او حمزہ جو تو کیتا ہے اس نالو سے موت تیرے واسطے چنگی آئی معاذ اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ وچھتا گئے اندے میں یا اللہ میں کی کراں کدھر جاواں ہن کوئی میرا مددگار یا اللہ اگر میں صحیح راہ گیا فاجعل تصدیقہ فی قلبی مالکا یا اللہ کوئی اور خیال میرے دل چ نہ آوے اسلام دی تصدیق میرے دل چ راسخ فرما دے ساری رات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان دے وسوسے اندر لڑتے رہے صبح ہوئی تے سرکار دی بارگاہ جادر ہو گئے کی آندے ان کے دل درد دیتا اے ہوتے بے دوا میں مریض ہوا ایک طبیب ہوئے جلد نکلے یاد کے قدموں بچے جب مرد حبیب قریب ہوئے جب نکلے یاد دے قدموں مجھے جب مرد حبیب میں صدقے میں قربان حضرت حمزہ دی شان حضور دی بارگاہ جادر ہو گئے آگے اکھن لگے سوڑیاں پتہ نہیں کی پیا ہوندا ہے کوئی تھا نکلن بھی نہیں پئی دسنی بڑی فکر بڑا پریشان سونا کوئی گل میٹھی بولی وہ لفظ میں فحدثنی حدیثا سنیا کوئی ایسی گل سنا فحدثنی حدیثا
قد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني جو تسی چاندے ہونا سناؤ بس سناؤ کوئی میں نے کوئی ایسی گل سناؤ جو تھوڑا دل کر دے سنا پر بولی بول سوڑے لب بول مٹھے مٹھے بول بول تو بھی بول سبحان اللہ سوڑے کوئی گل سنا مٹھے مٹھے سوڑے تیرے بول کملی والیا بڑو مٹھے مٹھے سوڑے تیرے مٹھے مٹھے سوڑے تیرے بول کملی والیا تھوڑا جا مزہ لو رہے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والیا عاشقان دے مولن دے بول کملی والیا دا بول رب دا بولنا سلطان مدینے والے دا جنہ دی زمین چنگی ہے انہاں واسطے میرے نبی دی بولی بھی کافی ہے کہ جنہ دی زمین گندی ہاں انہاں پتھرانوں کلمہ پڑھ دیا ویل کے بھی نہیں پڑھیا کوئی نہیں سمجھ رہی پتہ نہیں میں کی کہہ گئے ہو زمین بھی چنگی ہونی چاہی دیئے بی پائی جا جیسیم سے تھوروں میں فصل نہیں اگدی بی دا قصور نہیں زمین دا قصور ہے پر خیالوں کو حمزہ دی زمین اللہ سی اور مصطفیٰ دی بولی سن کے غلام ہو گئے ابو جہل دی زمین گندی سی مٹھا چکنکرا پڑھ لیا ابو جہل لانتی نہیں پڑھ سکیا سوڑیا کوئی گل سنا میں سنا صحیح تیری میں بولی سونا چل تو بول میں سنا محبوبہ کوئی کڑنا ہے ایک سیانو تسی کڑنے ہو اے عقیدہ حضرت امیر حمزہ ایمان لے ہوں دیا اسلام لے ہوں دیا پہلا عقیدہ ہی حضرت امیر حمزہ لائے گئے سوڑیا میں گیا پھاس کڑنے تو میں نہیں پیاندہ آج میں انہیں کسے بیکھنا ہے جنہیں کو عربی پڑھی ہے تو بیکھ لیں سارے بابی بھی بیکھ لیں
تو صحیح کڑھنا ہے پسیانو حضور ہی کڑھ دے اچھا ایک اور عرض کرو صحیح بخاری کیمیں کڑھنے نے گندے تے کیمیں رکھنے نے چنگے میرے آقا فرماتے نے 3 باری میرے مدینے میں ہلنا توجہ ہے 3 باری میرے مدینہ پاک میں ہلنا سونے دے واسطے فرمایا گندے کٹن واسطے تو چنگے رکھن واسطے جدو مدینہ پاک اس طرح ظاہر عمارتہ ہلنا بلڈنگاں ہلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے عالم فرمانے نے اے منافق تے کافر جڑے اوتھے موجود ہون گے وہ آکھن گے ہائے ہائے بلڈنگ ڈگن لگی ہے اسی نکلو منافق آکھن گے نکل جاؤ اوتھے ڈگ پینی ہے ایتھے کوئی زلزلہ آ گیا اسی دب جانا ہے توجہ فرمایا منافق ڈر کے دوڑن گے کافر ڈر کے دوڑن گے وہ سارے نکل جان گے پر جڑے عاشق ہون گے وہ آکھن گے اساں مدینہ نہیں چھڈنا مرنا ہے تے مر جائیے کوئی قصہ کہانی نہیں صحیح بخاری ہے کافر موت کو ڈر کے منافق موت کو ڈر کے مدینہ شریف وچوں نس جان گے تے عاشق کی آکھن گے اور کی چاہیے اور کی چاہیے اتنے موت آ گئی اور کی چاہیے گلاں بڑیاں نے میں پچھلے جمعے بھی پورا موضوع نہیں بیان کر سکیا منافقاں کافراں نو کڈنا ہے عاشقاں اور یہ بھی یاد رکھو کئی خبیث روح ہیں جنہوں نے دفنایا جاندہ جنت البقیع شریف ہے اس چکر چپیے جنت چاہ گئے فرشتے انہوں نے چاہ کے باہر سڑ دینے کہ کوئی لاہور عاشق مریا ہوئے ایدی روح نے جنت البقیع شریف کوئی نگدی کسے پول لچ نہ روے دیکھو جی اس کو جنت البقیع نصیب ہو گئی میں کیا تینوں کی پتہ ہے ایمان نصیب ہوئے تو جنت نصیب ہوندی تو میرا امام آندہ نہ تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو
کڈیاں نو حضور پھسیاں نو حضور ہی کڈنا کئیاں نو کڈ کے جنت وارنا تے کئیاں نو مدینہ شریف چو کڈ کے دوزخ سٹنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جنوز کیتا میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا حمزہ گھبرانا پریشان نہ اے شیطانی وساوس انہوں نے دور کر دے تو حق والا گیا تو سچ والا گیا جو کچھ میں لے کے آیا حق جو میں اپنی نبوت اور رسالت اعلان کیتا ہے حق اللہ وحدہ لا شریک اور کوئی علاوہ کوئی معبود نہیں سرکار نے جدوں تقریر فرمائی میرے آقا نے جدوں مٹھے بول بولے حضرت حمزہ فرما دینے اللہ کی قسم میرے دل وچ کوئی اور خیال نہیں بس آمینہ دا لال جنہ دی این جب ابتدا ہو گئے کافر انہوں نے کھولو کیوں نہ ڈرنا بلکہ اگلی گل سنو اینا روب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دا اینا روب یہ بھی البدایہ والے آیا صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 3 میں وہ پہلی جڑی روایت میں پیش کی تھی چلو دا بھی حوالہ پورا دے دیا وہ بھی ایک جلد صفحہ نمبر 36 ہے سجا پاس ہے شروع پہ ہوں دیئے تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تے 19 لینڈ تے جا کے اے پورا واقعہ ختم پہ ہوں اے بیروت دی چھپی ہوئی جے مولویوں لب لے آجے اور جیڑی تشریح میں کی تھی ہے تو آڈے کو نہیں ہونی ہر ایک عشق مصطفیٰ والی تشریح نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے مقدرہ جی نہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال خوب دبدبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہ عمر بن حشام دے دے عمر بن خطاب دے دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا فاروق اعظم دے حق قبول ہو گئی لمبا واقعہ ہے تفصیل زیادہ ہے میں صرف اشارہ کرنا حضرت فاروق اعظم تلوار پھڑی ہے تو سرکار دی بارگاہ سے حاضر ہو گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤں دے بیکھا دے سرکار دے صحابی بولے سوڑے ہو فاروق تلوار چکیا آؤندہ پیا ہے کبرائے ڈرے ہوئے سوڑے ہو بڑے جلال پہ آؤندہ ہے حضرت حمزہ بولے فقال حمزة فأذن له فإن كان جاء يريد خيرا بدلناه وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه فرمایا ڈر دے کیوں ہوا کھولو دیکھ عمر چنگے ارادے نال آیا ہے تے ویلکم کران گے تے جے عمر شر دے ارادے نال آیا میں اپنی تلوار نال نہیں عمر دی تلوار نال عمر دا ڈاٹا لا دیا گا
حضرت فاروق اعظم 3 دن بعد مسلمان ہوئے نے حضرت حمزہ تو بعد ایک بات دیکھ رہے کافران دی تمام مر گئی ایک حمزہ نہیں سی مان عمر بھی ٹر گئے دو ہی کافی ہوندے نے 40 پورے ہوئے نے لے کافر ہزاراں دی تعداد اچھنے 40 پورے ہوئے نے عمر پاک نال آج بھی کئی آندے نے ایسا 40 ماں نہیں ہون دینا اللہ 40 ماں کیتا ہے 40ویں عمر نے تے 2 صفحہ بن گئیاں ایک اگے حضرت حمزہ دوجے اگے حضرت عمر سونے آؤ میں گیا کیڑا کافر سامنے ہوندہ کیا کمال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جلال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انجے نہیں سرکار نے فرمایا ہے حمزہ میرا بھی شیر ہے میرے خدا دا بھی شیر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے جو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو میرے چاچے امیچو سب تو اعلیٰ میرا چاچا حمزہ ہے خیر و عامامی حمزہ سب نلو اللہ حمزہ ہے دوسری بات جو لفظ نے فرمایا میرے دین امیچو سب تو اعلیٰ ویر علی ہے میرے چاچے امیچو سب تو اعلیٰ چاچا حمزہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ آقا جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 2 تلواراں ہاتھ میں چھوڑیاں نے 2 تلواراں لے کے لڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے ایک تلوار ہوندی ہے دوجی ڈھال ہوندی ہے ادھروں مارنا ادھروں وار بچانا تے جنہیں 2 ہاتھاں تلواراں پڑیاں نہیں سمجھ آئی تو نہیں اپنا دفاع بھی یہ کرنا چاہیے ایک تلوار دوجے ڈال ایدھے نہیں ماراں گا ایدھے جے میں کو مارے گا تو بچاواں گا حمزہ کس نیت نہ لائے نے یا ماراں گا یا مر جاؤں گا ڈال دے آئی کوئی نہیں 2 تلواروں نے حضرت امیر حمزہ سرکار کے سامنے لڑتے ہیں کیا نہ حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ بسیف ویقول انا اسد آئے تھے کوئی سامنے آئے تھے کوئی میرے اگے بدر دے میدان جدوں کافر آئے نا مبارزت طلبی ہوئی امام حاکم نے مستدرک دے اندر لکھا ہے امام حاکم نے شاپوری یدی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 150 ہے حضرت مولا علی فرماندے نے عتبہ بن ربیع یہ سامنے ولید عبیدہ شہبہ سامنے اللہ اکبر کبیرہ انہوں مبارزہ طلبی کی تھی کچھ انصار سامنے گئے انہوں نے کہا نہیں ساڑھے خاندان دے کوئی اور میرے آقا نے فرمایا حمزہ جی آقا فرمایا آجا علی جی سونا فرمایا آجا عبیدہ بن جراح جی سونا فرمایا آجا
شکار سامنے میں کاٹے لائی آؤ. ایک منٹ نہیں لایا حضرت حمزہ نے عتبہ دی یو کھال بڑھائی. یہ کافر ویندے ہی رہ گئے نے, انہوں تلوار بھی نہیں چکر دیتی تھی. حمزہ نے گاٹا لا کے اور سٹھیا. میرے آقا نے فرمایا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت حضور نے فرمایا لن اصاب من مثلک ابدا, من پھاڑے جنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی, جنوں میں دکھ جنی تکلیف حمزہ تھوڑے جانتے ہیں انہیں کسی نے جانتے نہیں. میرے آقا نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آپ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ جڑیوں کے ہمشیر نے حضرت حمزہ دیوں انہوں نے فرمایا اب شیوا آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. صرف فرشاں تے چرچے نہیں, فرشاں تے بھی چرچے. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ, اے میری پھوپھی صفیہ خوش ہو جاؤ, جبریل آئے لے انہوں نے میں خبر دیتی ہے سوڑیا اہل سماوات وچ آسمان وچ لکھیا ہوا ہے کہ حمزہ اسد اللہ بھی ہے, اسد رسول اللہ بھی ہے. حضرت امیر حمزہ اس دنیا تو جاندے ہویا ادھر بھی کی جاری ہے, اس دنیا تو تشریف لے جاندے ہمیں کی جاری ہے. توجہ ہے حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل آندے نے, میں حضرت جابر بن عبداللہ نو فرماندے سنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اکرم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم مبارک میں ملتا, لوگ جنگ کو واپس آئے نے. ایک بندہ بولیا وہ آندہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت دے کول بیٹھیا سی, وہ شریف ایک درخت کے قریب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن. اے بندیا سرکار دا چاچا کی پیاختا سی کچھ بول دیو سنی آئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دے والا وہ بندہ بول کے آندا ہے ہاں میں سنی آئے بول کے پیسے آنا اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی. شاندیاں بھی زبان کے اے یاری ہے میں اللہ دا بھی شیر ہاں, اللہ کے رسول دا بھی شیر ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ, قیامت دیہڑے شہیدان دا سردار اللہ دے ہاں حمزہ ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود حضرت امیر حمزہ دی تعریف فرمائی, کردار دی گواہی دیتی, گفتار دی گواہی دیتی, کریکٹر بیان فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل میں بڑی تکلیف ہے. میرے آقا بولے رحمت اللہ علیہ قد کنت وصولا للرحم فعولا للخیرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني ان اداك حتى تجي من افواه شتى. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرا چچا حمزہ اللہ کی رحمت ہوے تواڈے تے تساں رشتے جوڑن والے سو خیر ناتا جوڑن والے سو خیر دی راہ تے چلن والے سو سونا چچا جے مینوں باج والے دا غم نہ ہوے میں تھاڈی لاش نوں انجی چھڈ دیواں تو پھر تواڈے لاش مبارک دے جسم دے حصے مختلف منہاں وچوں نکلن قیامت دا دہاڑا ہوے تواڈا جسم آوے تے رب دی شہادت دے زمانہ دیکھے سید الشہداء دا کی مقام میرے آقا نے توجہ حضور نے حلف اٹھا لیا قسم اٹھائی واللہ لو مسلن بسبعین منہم مقامت اے میرا چچا انہیں کوٹا کلے دا مسئلہ کیتا ہے میں قسم چاہنا کوٹے ایک دے بدلے میں انہوں نے 70 کافروں کا مسئلہ کرا گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اینی تکلیف ہے سونا چاچا تو اڈے ایک دے بدلے میں 70 دا مسئلہ کرا گا اللہ نے قرآن نازل فرمایا رب نے جبریل نے بھیجیا اللہ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ محبوبہ نہیں ایک قسم نہ فرما ایدہ کفارہ ادا کر دیو جنی تکلیف پہنچے اونی دینی اے محبوب والا ان صبر تم اگر تسی صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ صبر کرنے والے واسطے صبر ہی اچھا ہے اس مقام تے بھی رب نے اپنے محبوب نو صبر دائی سبق ارشاد فرمایا صبر کرن دائی کم فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور آپ نے رفقا دی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے جاندے نے قرآن مجید برہان رشید آیا کریمہ پڑھ دے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ سبحان اللہ فرمایا کچھ بندے ایسے نے جو وعدہ خدا نال کیتا ہے انہاں پورا کر کے دکھایا ہے سید الشہداء اور شہداء احد کول آتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے میں فرمایا اشہدو انہا اولائے ذرا توجہ سنیں گے بڑے دھیان علیہ تھے عقیدہ ہے حضور فرماتے ہیں میں گواہی دینا انہا اولائے شہداء عند اللہ یوم القیامت فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ
فرمایا میں گواہی دینا اے اللہ دے ہاں قیامت دے آڑے شہید ہونے نے. یا رسول اللہ اسی کی کریے. فرمایا فَأْتُوهُمْ اینا کل جایا کرو. یہ لکھن والا کون ہے؟ یہ چوتھی جلد آ گئی. یہ دا صفحہ نمبر 49 49 میرے آقا فرماتے ہیں فَأْتُوهُمْ. اگلے لفظ انج نہیں میں پڑھنے جنہیں ہون بیٹھے. وَزُورُوهُمْ اینا کل جایا کرو. وَزُورُوهُمْ اینا دی زیارت کریا کرو. تھوڑی سمجھ آئی. اور ٹائم تھوڑا ہے دے واسطے اس واسطے یہ دی شرح نہیں میں پہ کرتا. وَزُورُوهُمْ انہاں دی زیارت کا قصد کر کے جایا کرو. شہدائے احد دی زیارت دی نیت کر کے جایا کرو. انہاں دی زیارت کریا کرو. وہ میں کہا تو تے محمد کریم دی قبر انور تے روضہ پاک دی زیارت دی نیت کر کے نہیں جان دیندہ. حضور فرماندے نے انہاں دی زیارت دی نیت کر کے جایا. یہ مقدرہ دی گل ہے. یہ حصہ صرف سنیے دا ہے. سانو کسی نے کوئی غرض نہیں نہ کسی نے لڑائی جھگڑا ہے. اسی آنے تیرا نظریہ مبارک سانو عشق والا نظریہ مبارک. سانو کوئی غرض نہیں دے. اگلے لفظ سنے جائے. میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. فرمایا انہاں دی زیارت کا قصد کر کے جانے والے ہو. احد دے شہداء تے آنے والے ہو. میں اللہ دی ذات دی قسم اٹھا کر کے آنا بڑی توجہ چاہیے. میرے آقا فرماندے میرے اس رات دی قسم جدے قبضہ قدرت ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا قیامت تک جیڑا بھی احد دے شہداء کو سلام آکھے گا اے شہیدوں دے سلام کا جواب دے گا. سال بیت گئے. کنے اس جنگ کو 46 سال بعد شہداء احد کی قبریں کھل گئی. لوگ کا منظر دیکھیا. شہید اپنے اپنے زخمات ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے ہاتھ چکے صحابہ چک دینے خون جاری ہو جائے. جڑا جڑا کپڑا نصیب ہے کفن بھی سلامت ہے چہرے بھی سلامت ہے. 46 سال بعد ان مولوی دے دماغ دا کون علاج کرائے. اسی تیانے انہیں زمین حلے آواز نہیں آ رہی. زمین نالی نہیں ہوتی زمین
کفن میلا محمد کے محمد کے غلام کا ایک باری سارے مانو یک جان یک زبانوں کے محمد کے غلام او یار میں نے دسو جڑا دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو جائے او دا یہ حال ہے مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جزء دوم صفحہ نمبر 135 آپ فرماندے ہیں حضرت فاطمہ خزائیہ وہ ایک دن وہ شریف گئیاں تے او شریف دے اندر جا کے انہاں کیا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان سلام ہوئے السلام علیکہ یا عم رسول اللہ نہیں غور نہیں کہتا اچھا یا عم رسول اللہ ہو سکتا ہے تو یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا اچھا اے رسول اللہ دے چاچا جان السلام علیکم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے ہیں جدو سیدہ فاطمہ خزائیہ نے حضرت سید الشہداء دی بارگاہ سلام عرض کیتا اگو جواب آیا جواب آیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں پیاجے کوئی حمزانو سلام عرض کرے رضی اللہ تعالیٰ وعرضاہ اللہ او جواب دے دینے جے کوئی محمد کریم نو سلام کرے اللہ اکبر یہ تو شان ہی بڑی ہے اے شہید نے انہوں شہادت نصیب ہوئی ہے کوئی شک نہیں پر اے صدقہ مصطفیٰ ہے جڑے دامن نال جڑ گئے انہوں دی یہ شان ہے کہ خود مصطفیٰ دی حیات پاک تک یاد ہوا ہے اچھا سنو اطواف بن خالد آندے نے اس البدایہ بننے آیا ہے صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 4 وہ آندے نے میری خالہ نے میں نے دسیا کہ میں ایک دن سید الشہداء دی بارگاہ چو شہداء احد دی بارگاہ چاہدر ہوئی اور اطواف بن خالد آندے نے میری خالہ جاندیاں ہی رہن دیا سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے جاندی شہداء احد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول سواری کو اتریاں اور نفل پڑھے فرماندے نے میری خالہ آندیاں نے وادی بچ نہ تے کوئی بولن والا سی نہ کوئی جواب دینا سی کوئی بھی نہیں سی ایک غلام کھڑا سی جن نے میری سواری دیاں لگاماں پڑھیاں سن فرماندیاں نے فلما فرغت من صلاتی قلت ہاکذا بیدی السلام علیکم فرماندیاں نے میں نماز تو فارغ ہوئی نا تے میں اپنے ہتھاں نال انج کر کے سلام عرض کیتا
آپ فرماتے ہیں قالت فسمعت رد السلام علیہ یخرج من تحت الارض. فرماندیاں نے جنہوں میں عرض کیتا السلام علیکم منو زمین کے تھلوں آواز آئی وعلیک السلام اے بی بی کنہ کو پاک کے تو انہوں اس گلتا کہ زمین تھلوں آواز آئی ہے یہ شہداء دی آواز ہے یہ ہم نے مصطفیٰ دی آواز ہے. فرمایا میں انج جانے آئے تیرے مینو اس گل کا یقین ہے کہ مینو پڑھان والا اللہ ہے. ایویں مینو اس گل کا یقین ہے کہ جواب اینا شیطان دیتا ہے. جواب نہیں دیتا ہے. فرماندیاں نے میرا لوں کھڑا ہو گیا, میرا لوں کھڑا ہو گیا. یہ جواب سن کے سبحان اللہ یہ سنتے بھی نے ویندے بھی نے تے جڑا کوئی سلام عرض کرے انہوں جواب دیندے بھی نے. آئے آئے اللہ اکبر کبیرہ. راؤ صاحب نے انہوں فرمایا بابا وارث شاہ نہ کسی طریقے پڑھ یہ تو اڈی محبت ہوں دی ہے. فقیر جدر تسی موڑ دے ہو موڑ جاندہ لویا پٹھی چو وینا تے انہوں جدر مرضی موڑو موڑ جاندہ. اسی عشق دی پٹھی چ پائے ہیں جدر عاشق موڑ دینے اسی موڑ جاندہ. اللہ اللہ کرے نصیب ہو جائے. لیکن ایک روایت میں عرض کرا اس تو بعد پھر جڑی آیا کریمہ میں خطبہ تلاوت کی تھی تھوڑا جا مزہ لے کے پڑھ لئیے. اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. مردہ گمان نہیں کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے اے شہداء احد اور حضرت امیر حمزہ دی شان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں شہیدان دی ارواح سبز رنگ دے پھر دے پرندے دے اندر جتھے چاندیاں نے اڑدیاں پھر دیاں عرش دے نال کچھ چراغ لٹکے نے کن دلن لٹکیاں نے انہوں کو لاؤں دینے اسی طرح پھر دے پہنے. میرے آقا فرمان دیں اِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعًا. اللہ کریم اپنی شان دے لائق سامنے تشریف لے ہوں دے. اللہ آکے فرمان دیں اسألونی ما شئتم منگو جو دل کردہ جے منگو. فقالوا يا ربنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا. مالک تیری مہربانی جنت جتھے مرضی پہ پھرنے اور کی منگیے. حضور فرمان دیں اللہ کریم تین دفعہ فرمان دیں منگو منگو وہی جواب عرض کر دینے. جدوں شہداء ویندے نے بھئی بغیر منگن تو چھٹی نہیں ہونی. اور منگیا کیے ہوئے سمجھا دفعہ حکم ہوندہ ہے منگو. عرض کر دینے یا اللہ سی جتھے مرضی پھر رہے ہیں تیرا کرم ہے تو مہربانی فرمائیے کی اور منگنا ہے. فرمایا منگو
ہونوں کی منگ دینے یہ کون پہ دس دینے حضور تے کتھوں دی پہ دس دینے جنت مولوی جی خبر نہیں ہے تو دس دے کی میں پہن جیڑا فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں جنتیاں پہ دس دا ہے وہ فرشاں تے بہ کے فرشیاں دی نہیں جاندا مقدران دی گل ہے مقدران دی کوئی لڑائی نہیں مولوی صاحب توڑنا مارو ٹکرا مارو کوئی توڑے لڑائی نہیں مقدر مانگ لینے سن سنیاں والے منگیا کیے میرے آقا فرمانے نے وہ آندھے شہداء نسألک ان ترد ارواحنا الى اجسادنا فی الدنیا نقتل فی سبیلک مرتا اخرى اور کی منگیا ہے حضور فرمانے نے شہداء عرض کر دینے یا اللہ پھر مہربانی فرما ساڑیاں روحانوں ساڑے جسمہ میں سلوٹا کہ واپس کھلا اسی اگوری پھر تیرے نام مرنا چاسی بڑی ہے سواد ہی بڑا ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے کئی جگیرداروں کے مرے نام تک نہیں باقی کچھ بے سرو سامانوں کے رب دی راہ وچ شہید ہو گئے فرشتے بھی سلام اللہ خود پیا فرماتا ہے کچھ منگو تے صحیح او بابا بابے شاندہ کاف کتھوں دیوں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں تنگیاں لے بولے اکھڑے سکھڑے لنگ جاندے گلہ یاد سجنا دیا رہیوں نے جب ملک الموت نے آیا پھیرا مہدیاں ہتھاں تے لگیاں مہدیاں لے وارث شاہ ماتے او تو یاد ہوندی جب گل مصیبت پیندیاں قربان جامع میں انہا مبارک ہستیاں دی شان تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی 15 شوال میں آپ کی شہادت ہوئی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ انہا دا جنازہ پڑھا آقی میتاں رکھیاں جاندیاں نے پڑھ کے اٹھا لیندیاں ہیں انہا دا جنازہ سرکار فرمائے اتھی رہن تھی اور حالت کی ہے کپڑا جے منہ تے پاؤ تے پیر ننگے پیر عمل کرو تے منہ ننگا بے سر و سامانی دا عالم ہے آج اسی کروڑا نعمتاں پہ کھانے ہیں تے پھر بھی اپنی حالت میں تسی ویکھیے تسی تے اچھے لوگ میں اپنی حالت تے غور کرا کہ اسی رب دی بارگاہ کنا کو شکر پہ ادا کر وہ دے محبوب دا کی شکر پہ ادا کرنے ایو میرا پیغام ہے ایو عرض صبر اور شکر دو چیزاں لالا خوش رہے گا ایو نارے لاندارا صدا و صدا بابا
رسول اللہ جتھے ہوتا غریباں دا گزارا صرف